السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو نوآ سکسیس سیریز 2021۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ زرین نیر، اور آج ہمارے ساتھ ہیں نوآ کے ایک بہت ہی اسپیشل سٹار عتیق اللہ خان، جو کہ بلوچستان سے بلانگ کرتے ہیں، اور CSS 2021 میں انہوں نے اوور آل بلوچستان میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی اور پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس میں ایلوکیشن حاصل کی۔ آئیے ہم ان سے ان کی جرنی کے بارے میں کچھ سوال پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم عتیق اللہ۔ وعلیکم السلام۔ Thank you so much for joining us today. Thank you, madam. And congratulations very, very much on your success. Thank you so much. I appreciate your words. سب سے پہلے ہمارے ویورز کو اپنی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں۔ Starting from my early education, it was from my hometown, and then when it comes to university education, I did my master's in political science from University of Balochistan, and at the same time I did my master's from National University of Modern Languages, Quetta campus, with distinction, and then I did my MPhil in political science from University of Balochistan with distinction. That is my educational background. اچھا، تو ماشاء اللہ آپ بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، اور بہت سے لوگ کہیں گے کہ آپ ان سبجیکٹس میں آپ کی ایجوکیشن ہے جو CSS کے لیے بہت ہیلپ فل ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ نے آپ کو CSS کی جرنی میں ہیلپ کیا ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ ہیلپ نہیں کیا تو یہ ناانصافی ہوگی، کیونکہ پہلے سے ہی تھوڑا سا مائنڈ میں آئیڈیا تھا کہ آگے سول سروسز میں جانا ہے، تو پولیٹیکل سائنس بہت زیادہ ریلیونٹ ہے، انگلش لٹریچر بہت زیادہ ریلیونٹ ہے وین اٹ کمز ٹو کریٹیوٹی وغیرہ کے۔ تو یس، اٹ ڈڈ ہیلپ می الاٹ ڈیورنگ دا کورس آف مائی جرنی۔ جتنی بھی جرنی تھی اس میں میرے جو میجرس تھے انہوں نے مجھے ہیلپ آؤٹ کیا ہے، آپشنل کی سلیکشن میں، کمپلسری کے جو سلیبس ہے ان کو الائن کرتے ہوئے پولیٹیکل سائنس کے ساتھ بیسک کانسیپٹس ہیں، آئیڈیاز ہے، ہسٹوریکل ایونٹس ہے، سو اٹ ڈڈ ہیلپ می ڈیورنگ دا کورس۔ اچھا، اور ہمارے ویورز کو اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں تھوڑا بتائیں۔ اچھا، 9 سبلنگس ہیں الحمدللہ۔ پیرنٹس جو ہے وہ آیات ہیں، 6 بھائی ہیں، 3 بہنیں ہیں، ان میں سے کچھ پڑھ رہے ہیں اور 1-2 بزنس میں ہیں۔ پیرنٹس جو ہیں وہ فادر از لینڈ اونر اور مدر از ہاؤس وائف، اور باقی جتنا کچھ سیکھا ہے بچپن سے وہ فادر سے ہی سیکھا ہے، چاہے وہ فلسفے کے حوالے سے ہو، تاریخ کے حوالے سے ہو، سیاست کے حوالے سے ہو۔ تو فادر از ریمین آلویز فرینڈلی وین اٹ کمز ٹو لرننگ اینڈ ایجوکیشن۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، ہمارے ویورز کو نہیں پتہ، ہم بیہائنڈ دا سینس بھی ڈسکشن کرتے ہیں، اور آپ نے اس وقت مجھے بتایا کہ آپ کے فادر کی میکسیمم ایجوکیشن میٹرک کے قریب ہے۔ تو مجھے یہ بات کافی انسپریشنل لگی، کیونکہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ جن کے پیرنٹس کی ایجوکیشن اتنی نہیں ہوتی وہ اکثر اتنا انکریجنگ نہیں ہوتے، یا پھر جو ان کے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے مشکل ہوتا ہے پڑھائی آگے کرنا۔ باہر ملکوں میں دیکھیں تو اکثر ان بچوں کو اسکالرشپس دیے جاتے ہیں کہ وہ فردر ایجوکیشن پرسو کریں۔ کیا آپ کو لگا کہ آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ یا آپ کے فادر کی ایجوکیشن نے آپ کے لیے کوئی ہنڈرنس پیدا کی ہے یا آپ کے لیے موٹیویشن تھا؟ یہاں بھی تھوڑا سا ریلیٹیو ہیں، کیس ٹو کیس ویری کرے گا، لیکن اگر میرے کیس میں پوچھا جائے تو میں کبھی بھی اس کو ایک ہنڈرنس کے طور پر میں نے نہیں دیکھا ہے۔ رادر مجھے ہمیشہ موٹیویشن ملی ہے، اپریسیشن پیرنٹس کی طرف سے ملی ہے، اور ایک انسان کا اپنا بھی ایک موٹیویشن ہوتا ہے کہ آپ کا جو بھی زندگی میں کام کر رہے ہوتے ہیں ایک موٹیویشن ہوتا ہے۔ تو پرسنل موٹیویشن از مور امپورٹنٹ دین کہ آپ اس بات کو لے کر بیٹھ جائے کہ نہیں پیرنٹس چونکہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے تو ہمارے لیے آرڈرز بہت زیادہ ہیں۔ ہم ایک ٹرانزیشنل سوسائٹی میں رہ رہے، اس ٹرانزیشنل سوسائٹی میں میجورٹی آف لوگوں کے ساتھ کیسز یہی، میجورٹی آف کیسز میں آپ کو یہی چیز ملے گا کہ وہاں پہ پیرنٹس وہ نہیں ہوتے ایجوکیٹڈ، لیکن اس چیز کو آپ انہیں ایک موٹیویشن کے طور پر لینا ہے کہ جو پیرنٹس نہ کر سکے آپ ان کی خوابوں کی تعبیر بن سکتے، وہ کر سکتے جو وہ نہ کر سکے۔ اچھا، بہت سارے لوگ جو ہیں بلوچستان کو ایک بیکورڈ ایریا کنسیڈر کرتے ہیں، اور پھر ایک آپ کی یہ بات بھی تھی کہ آپ کے فادر کی اتنی زیادہ ایجوکیشن نہیں تھی۔ اس طرح کے ہمارے بہت سارے اسپائرنٹس ہوتے ہیں جو کہ سو کالڈ آپ کے بیکورڈ ایریا سے بلانگ کرتے ہیں،
شاید زیادہ ایجوکیشن ان کی فیملی میں نہ ہو اور انہیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے نا آگے مشکلات پیدا کر سکتی ہے. آپ انہیں کیا موٹیویشن دیں گے جو لوگ آپ کی طرح ہیں, آپ کے بیک گراؤنڈ, اور اسپیشلی جو لوگ بلوچستان سے بلانگ کرتے ہیں, آپ انہیں کیا موٹیویشن دیں گے؟ بلوچستان کا کیس تھوڑا سا الگ اس لیے ہے کہ ایک تو پریزیومڈ بھی وہ ہیں کہ ہم بہت زیادہ بیکورڈ ایریا سے, لیکن کچھ اس میں حقیقت ہیں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, دو رائے نہیں ہے. لیکن اس بات کو پھر وہی بات ہے کہ ہم اس کو لے کر بیٹھ نہیں سکتے کہ چونکہ ایریا بیکورڈ ہے تو ہمارے لیے یہ چیز کرنا مشکل ہے, اس لیے بیٹھ ہی جاتے. آپ اپنے موٹیویشن کو برقرار کہ آپ کو بہت سے سکسیس سٹوریز ملیں گے. اب ٹرانزیشنل سوسائٹی یا بلوچستان جیسی سوسائٹی میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت سے انسپریشن ملتے ہیں. آپ کو جتنے ہی سکسیسفل لوگ بلوچستان سے ہیں, آپ کو ان کی سٹوری میں بہت زیادہ محنت نظر آئے گی, کمٹمنٹ نظر آئے گا, ڈیڈیکیشن نظر آئے گا. وہ بہت پروسیسز سے وہ کراتے ہیں. وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ سپون فیڈنگ اس کی ہوتی ہوگی وہ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں. اس کو بہت پروسیسز اور ہرڈلز کو پار کرنا ہوتا ہے. تو موٹیویشن یہی ہونی چاہیے کہ ہرڈلز ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. خاص کر بلوچستان کے کیس میں اسپیرنٹس کے لیے بہت ہرڈلز ہوں گے. آپ کو اکیڈمک کمپوننٹ میں ہرڈلز نظر آئیں گے, آپ کو فائنینشیل ہرڈلز نظر آئیں گے, آپ کو صحیح گائیڈنس اور ٹیکنیکل اسسٹنس کا ایشو ہوگا. لیکن آپ سیل کرتے جائیں, ود دا پیسیج آف ٹائم آپ کی لرننگ کیپیسٹی وہ سیچوریشن پوائنٹ تک پہنچ جائے گی. جب ایک دفعہ وہ سیچوریشن پوائنٹ تک پہنچ گئے پھر ایک کے بعد ایک ایگزام آپ پاس کرنا شروع کر دیں گے. سو دیٹ از سم تھنگ کہ آپ ہرڈلز تو کبھی ڈی موٹیویٹ نہ ہو, اس کو موٹیویشن کے طور پر لیا کریں. So then you will get to there. ماشاء اللہ, بیوٹیفلی سیڈ. اچھا, اب آتے ہیں آپ کی موٹیویشن کی طرف کہ آپ نے کہا کہ ایجوکیشن کے دوران آپ کا تھوڑا سا مائنڈ بن گیا تھا CSS کے لیے, تو آپ کا مائنڈ کب اور کیسے بنا؟ اٹ از مطلب 2014 سے مجھے یہ لگا کہ سول سروسز ایک بیٹر آپشن ہوگا. اس کے مختلف اسپیکٹس کو اسٹڈی کرنا, اس کے بعد انالائز کرنا اور پھر ایک کریئر کے طور پر اس کو چوز کرنا. 2014 میں آئی ڈیسائیڈڈ فار مائی سیلف. جب میں نے ماسٹرز شروع کی تو پولیٹیکل سائنس اور انگلش لٹریچر کو ساتھ لے کے چلتا رہا, ساتھ ساتھ پڑھتا بھی رہا. سو اس وجہ سے جو میری اپنی موٹیویشن تھی وہ 2014 سے ایک جرنی ہے, لانگ جرنی ہے, 6-7 سال, لیکن اس میں کافی فلکچویشنز آتے ہیں. کبھی آپ ناکام ہوتے, نیکسٹ ٹائم آپ کامیاب ہوتے. سو ان دونوں کو ساتھ لے کر آپ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اپنے مقصد تک پہنچ جاتے. تو مقصد تک پہنچنے کے لیے وقت لگتا ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ پہنچ جاتے ہیں مقصد تک. اچھا, ماشاء اللہ آپ کی جرنی جو ہے اس میں کافی سکسیسز ہیں. پہلے آپ نے ایک اٹیمپٹ دیا, اس میں انفارچونیٹلی آپ پاس نہیں کر سکے. پھر آپ نے CSS کا اٹیمپٹ دیا, آپ کی فارن سروس میں ایلوکیشن ہوئی ہے 2019 میں, اور پھر آپ نے بلوچستان PCS میں سکسیس حاصل کی ہے, اور پھر اب اگین یو پاس CSS اور آپ کی پھر ایلوکیشن ہوئی ہے. ذرا اس جرنی کے بارے میں ہمارے ویورز کو آگاہ کریں کہ اس کا پروسیس کیسا تھا اور ایگزیکٹ سٹیپس آپ کی کیا تھیں. اچھا, یہ 2016 سے ایگزام کمپیٹیٹیو ایگزامز کی جرنی شروع ہوتی ہے. 2 سال ماسٹرز کے تھے, 14 اور 15, 2014 اور 2015. تو ماسٹرز میں ظاہر سی بات ہے جو چیزیں سیکھنی تھی وہ سیکھ لی, وہاں پہ ڈسٹنکشنز بھی آ گئے. اب 2016 میں اٹ واز مائی فرسٹ اٹیمپٹ. 1 مہینے کی پریپریشن یا گیپ آپ سمجھ لیں. پریپریشن تو اس لیے کہ ماسٹرز میرا اسی سبجیکٹ میں تھا. تو دسمبر 2015 میں میرا ماسٹرز کا ایگزام ہو گیا, اور فروری میں میں نے CSS ایگزام دے دیا. باقی سبجیکٹس تو الحمدللہ کلیئر ہو گئے اور کافی اچھے نمبروں سے کلیئر ہوئے. لیکن جہاں پہ مجھے فیل ہوا کہ جو چیز میں لیک کر رہا تھا وہ ٹیکنیکل گائیڈنس تھا, ٹیکنیکل اسسٹنس تھا, کیونکہ وہ ایک اس طرح کا اٹیمپٹ تھا کہ میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا. اٹ واز جسٹ انر کانفیڈنس تھا کہ یار کر سکتے ہیں. وہاں پہ اس 2016 کے بعد مجھے ریئلائز ہوا کہ ان 2 پیپرز کے لیے, خاص کر ایسے اینڈ کمپوزیشن کے لیے, یو نیڈ سم ون جو آپ کو پراپرلی گائیڈ کر لے, جو ایگزام کی ریکوائرمنٹ ہے, پری ریکویزٹ ہے, وہاں تک آپ کو پہنچا دیں. 2016 میں پھر PCS کا ایگزام دے دیا, وہ پاس کر گیا, اور بٹ انفارچونیٹلی ایلوکیٹ نہ ہو سکا. پھر 2018 میں PCS کا ایگزام دے دیا اور پاس ہو گیا, ایلوکیشن بھی ہو گئی الحمدللہ. پھر 2019 میں چونکہ اب آپ کو ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھے سے اچھے سروس میں
اور اچھے سے اچھے گروپ میں جانے کی کوشش کرتا ہے. تو 2019 میں CSS کی طرف آیا, وہ ایلوکیشن ہوگی فورن سروسز میں, لیکن پھر یہ ضرورت پیش آئی کہ نہیں فورن سروسز کی بجائے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز میں جانا. تو پھر ایک دفعہ بیٹھنا پڑا, پھر پڑھنا پڑا 6-8 مہینے ڈیڈیکیشن سے, فل ٹائم کمٹمنٹ سے ایگزام دے دیا. تو پھر الحمدللہ 2021 میں فائنل ایلوکیشن ہوگی پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس. ماشاء اللہ. اچھا آپ بتائیں کہ آپ کے اس دفعہ آپشنل سبجیکٹس کیا تھے؟ اس دفعہ پولیٹیکل سائنس رکھا تھا, یورپین ہسٹری رکھا تھا, کنسٹیٹیوشنل لا تھا, جینڈر اسٹڈیز تھا اور سوشیولوجی تھا. کیا آپ نے اپنے ایگزامس میں اپنے سبجیکٹس چینج کیے ہیں جو 3 اٹیمپٹس تھے اس میں؟ یس, 2016 میں جو رکھے تھے وہ کنسٹیٹیوشنل لا اور پشتو رکھے تھے, باقی یورپین ہسٹری, پولیٹیکل سائنس اور پبلک ایڈمنسٹریشن تھے. 2019 میں پھر سبجیکٹس چینج کر لیے کیونکہ ایگزامس کا ٹرینڈ اس طرح, CSS کا ٹرینڈ اس طرح ہوتا ہے کہ اٹ ویریز فرام ایئر ٹو ایئر. اب کون سا سبجیکٹ ہٹ ہونا ہے, کون سا بچ جانا ہے. تو کنسٹیٹیوشنل لا اور پشتو تھوڑے سے لو اسکورنگ رہے تھے اس سال. نیکسٹ ٹائم یہی سوچا 2019 میں کہ ان کو ریپلیس کرنا ہے ود انٹرنیشنل لا اور سوشیولوجی. تو سوشیولوجی کمپیریٹیولی بیٹر رہا, لیکن انٹرنیشنل لا اس سال بری طرح سے پیٹ گیا. پھر 2021 میں پھر سبجیکٹ سوئچ کر دیتے, کنسٹیٹیوشنل لا اور سوشیولوجی اور جینڈر اسٹڈیز نیا سبجیکٹ تھا میرے لیے, وہ رکھ دیا جو کمپیریٹیولی بہت بہتر اسکور کیا تھا. اچھا, آپ ہمارے ویورز کو سبجیکٹ سلیکشن کے حوالے سے کیا گائیڈنس دیں گے؟ 3 چیزیں ایچ کینڈیڈیٹ کو مد نظر رکھنے چاہیے. سب سے پہلی چیز یہ کہ ان کو سمجھنے میں کون سے سبجیکٹ کو سمجھنے میں ان کو آسانی ہوتی ہے. اب اکثر کینڈیڈیٹس یہ ہوتے ہیں خاص کر PCS کے حوالے سے کہ وہاں پہ آپ کو سبجیکٹ کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا, نیچرل سائنسز کی طرف چلے جاتے یا ہارڈ سبجیکٹس کی طرف جاتے جن کے کنٹینٹس تھوڑے ہیوی ہوتے, تو پھر بعد میں اس کو سمجھنے میں بہت مشکل آتی ہے. اب وہی سبجیکٹ اگر اس کا اسکور اچھا بھی کر لے تو جو جن کے لیے ایک سبجیکٹ نیا تھا وہ لو اسکور کر لیتے, ایوریج اسکور کر لیتے اچھے ٹرینڈ میں بھی. اگر تھوڑا سا بھی نیچے لو اسکورنگ رہا وہ سبجیکٹ تو بری طرح سے فیل ہو جاتے, جو 2021 میں بڑی ویزیبل تھا یہ چیز. سو یہ چیز تو یہ مد نظر رکھے کہ آپ کو سبجیکٹ سمجھنے میں آسانی ہے یا نہیں ہے, تو وہ سبجیکٹ رکھتے جو آپ کے لیے آسان ہو. دوسری چیز یہ کہ آپ اپنے سبجیکٹ کو جو بھی آپ نے رکھے, مطلب 5 یا 6 سبجیکٹس ہے یا 3 PCS کے سبجیکٹس ہیں, ان کو اپنا اسٹرینتھ بنا لے. اسٹرینتھ اس طرح بنایا جائے کہ آپ کو ان سبجیکٹس کے جو بیسکس ہے وہ آپ کو فنگر ٹپس پہ آنے چاہیے, ان کو کرونالوجیکل آرڈر سے سمجھ لے, ان کو جو ان کے کی ایونٹس ہے, کی تھیمز ہے, اس سبجیکٹ کے کی تھیمز کو سمجھ لے تاکہ وہ آپ کا اسٹرینتھ بن جائے. اس کے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو یہ ہوگا کہ اگر وہ لو اسکورنگ رہتا ہے تو میکزیمم یہ ہوگا کہ آپ کو فیل نہیں کرے گا, جس طرح US ہسٹری کے ساتھ 2018 میں ہوا تھا یا آئلہ کے ساتھ 2019 میں ہوا تھا. تو وہ آپ کو فیل نہیں کرے گا, آپ کو پاس تک کرے گا. اگر آپ فارچونیٹ رہے اور آپ کا وہ سبجیکٹ سکور کر جاتا ہے تو آپ 80s 90s اور 70s میں ہوں گے, جو آپ کو بیٹر ایلوکیشن میں ہیلپ کرے گی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ سبجیکٹس کو زیادہ ڈسکس نہ کیا کرے, مطلب اسپیرنٹس آپس میں بیٹھ جاتے, پہلے اس کو آپشنل آپٹ کر لیتے, پھر ڈسکس کرتے, پھر بعد میں پریشان ہوتے رہتے کیا میں نے اچھا سبجیکٹ رکھا یا اچھا نہیں رکھا, جس کی وجہ سے پھر وہ آپ اس کمٹمنٹ کے ساتھ پڑھ نہیں پاتے. تو زیادہ ڈسکس نہ کیا کرے, تھوڑا سا لو پروفائل رکھ لے, اس پہ کام کر لے, اٹ ول لیڈ یو ٹورڈ سکسیس. اچھا, آپ کا آپشنل سبجیکٹس میں ہائیسٹ اسکور کون سے سبجیکٹ میں آیا تھا؟ یورپین ہسٹری, اٹ ہیز آلویز بین مائی اسٹرینتھ. اچھا, یورپین ہسٹری میں اکثر لوگوں کا اتنا اچھا اسکور نہیں آتا اور لوگ کم آپٹ بھی کرتے ہیں کیونکہ اٹس اے ویری لانگ سبجیکٹ. تو آپ نے یورپین ہسٹری کیوں آپٹ کیا ہے اور اس کی تیاری کہاں سے اور کیسے کی ہے؟ اچھا, یورپین ہسٹری جب ماسٹرز کے دوران میرا انٹرسٹ یورپین ہسٹری میں اس طرح وہ ڈیولپ ہوا تھا جب آپ انٹرنیشنل ریلیشنز یا انٹرنیشنل پالیٹکس پڑھ رہے ہوتے ہیں, خاص کر پولیٹیکل سائنس میں, تو دنیا جو ہے وہ یورپ کے ارد گرد گھوم رہی پچھلے 400 سالوں سے. تو وہ سمجھنے کی کوشش میں تھوڑا اچھا گرپ آ گیا یورپین ہسٹری پہ, وہ مین ایونٹس پہ, وہ کرونالوجیکل آرڈر پہ. اور جب 3-4 بکس کنسلٹ کر دیے تھے, ایک تو مطلب وہ آئی وڈ ناٹ ریکمینڈ ٹو ایوری ایسپیرنٹ, لیکن جو لانگ ٹرم میں پریپریشن کر رہے وہ اسٹارٹ یہ پیکاک کے بک سے کر لے کیونکہ وہ بڑا ہی بیسک لیول کا ہے. اس کے بعد پھر دوسرا بک جو اینری کسنجر نے لکھا ہے ڈپلومیسی کے نام سے,
انہوں نے بہت ہی کریٹیکل طریقے سے یورپین ہسٹری کو دیکھا ہے کہ ڈیسیجنز ہوتے کس طرح ہیں اور ان کے لانگ ٹرم امپیکٹس کس طرح آتے ہیں, کس طرح نیشنز بنتے ہیں اور بریک ہوتے ہیں. اس کے ساتھ پال کینیڈی کی ایک بک ہے دا رائز اینڈ فال آف گریٹ پاورز, وہ پھر آپ کو وہ ملٹری کمپوننٹ اس کا بہت زیادہ ہے اس کتاب کا, تو وہ سمجھنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے کہ جب آپ کیونکہ وہ 200-300 سالہ یورپین ہسٹری آپ کو وہ پڑھا رہا ہوتا ہے. اور فائنلی میں ایک بک ہے یورپ سنس نیپولین کے نام سے ہے, تھامسن کچھ اس طرح کا نام آئی ایم اسکپنگ ہز نیم. انہوں نے پھر بڑا ایک کمپریہنسو انالیسس کیا ایچ ایونٹ کی, بہت ڈائنامک اور اس کے طریقے سے ڈائیورس طریقے سے اس کو انالائز کیا. تو 3-4-5 کتابیں, کیونکہ میرا سیلف انٹرسٹ کی وجہ سے تھا, لیکن ایسپیرنٹس کو میں یہ کہوں گا کہ آپ پیکاک اور تھامسن تک اپنے آپ کو محدود رکھیں, یہی 2 کتابیں آپ کے لیے کافی ہے اگر آپ ایگزام پاس کرنا چاہتے ہیں. اچھا, آپ کا اسکور تھا کتنا یورپین ہسٹری میں؟ فرسٹ ٹائم اٹ واز 72, نیکسٹ ٹائم اٹ واز 78 اینڈ دا تھرڈ ٹائم اٹ از 76. واو ماشاء اللہ. اچھا, اب آتے ہیں کمپلسری سبجیکٹس کی طرف. اس میں سے سب سے زیادہ اسٹرگل آپ نے کون سے سبجیکٹ میں کیا؟ ایوری ڈے سائنس, جنرل سائنس اینڈ ایبیلٹی. چونکہ بیک گراؤنڈ سوشل سائنسز کا تھا تو اس کو سمجھنے میں کافی چیلنجز تھے, لیکن الحمدللہ جتنی محنت ان پہ کی تھی اچھا اسکور بھی آیا. سو وہ اس وجہ سے کہ آپ کو میتھ کا پورشن بھی کور کرنا ہوتا ہے, آپ کو جنرل سائنس بھی جو موسٹ آف دا سوشل سائنسز جن کا بیک گراؤنڈ اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے, اور آپ کو سائنس کے ویسی ٹرمز کے ساتھ پہلی مرتبہ آپ انٹروڈیوس خود کو کرا رہے ہوتے ہیں سائنس کے ٹرمز کے ساتھ, تو وہ تھوڑا سا ٹرکی ہے. باقی پاکستان افیئرز اور کرنٹ افیئرز تھوڑا سا ٹرکی ہیں آج کل, کیونکہ 2021 اور 2020 میں کچھ زیادہ اس کو لو سکورنگ رکھا گیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے, اب لو سکورنگ بھی تھا اور ہائی سکورنگ بھی تھا. کچھ اسپیرنٹس نے 60s میں سکور کیا اور کچھ نے 20s اور 30s میں کیا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کہ انٹرنیشنل جرنلز ہے, جس طرح فورن افیئرس میگزین ہے, اس کے جو اینڈ میں 8-10 ایسیز آتے ہیں, وہ بہت کروشل ہے کرنٹ افیئرس کو سمجھنے میں اور سیکھنے میں. اور دوسرا جو ہے اکنامسٹ میگزین ہے, اس کے 2-3 پورشنز ہے, اگر آپ اس کو ریگولرلی پڑھتے رہے تو وہ آپ کے پین میں آ جائے گا. آپ جب لکھیں گے تو خود بخود چیکر کو پتہ چل جائے کہ دس پرسن ہیز ریڈ سم تھنگ آف انٹرنیشنل نیچر. تو یہ کمپلسری میں جو 2 مین امپورٹنٹ وہ ہیں سبجیکٹس ہے اس کے حوالے سے. تھینک یو. اب اوور آل پریپریشن کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے, جو ٹائم ٹیبل, ڈیلی ٹائم ٹیبل بنانا ہوتا ہے, یا رائٹنگ, نوٹس میکنگ, ریڈنگ, ایویلیویشن, آپ کا اوور آل اسٹریٹجی کیا تھا؟ یہاں پہ میں تھوڑا سا چیزوں کو ریلیٹیو رکھوں گا, کیونکہ آئی تھنک آئی پرسنلی بلیو کہ ہر انڈیویجول اسپیرنٹ کا اپنا ایک اسٹریٹجی ہونا چاہیے. کیونکہ میں دوسرے اسپیرنٹ کا یا دوسرے کوالیفائر کا اسٹریٹجی اگر ریپلیکیٹ کروں گا تو اس کو سمجھنے میں یا وہاں پہ ان پیٹرنز کو ڈیولپ کرنے میں وقت لگتا ہے. سو اٹ از بیٹر کہ ہر اسپیرنٹ اپنا اسٹریٹجی بنائے, لیکن دیر مسٹ بی اے اسٹریٹجی. ہر اسپیرنٹ کو اپنے اسٹرینتھ کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں نوٹس تیار کرتا ہوں تو مجھے میری صحیح لرننگ ہوتی ہے, یا میں صرف ریڈنگ کرتا ہوں, چیزوں کو اپنی لرننگ ایونیوز کو ڈائیورس رکھتا ہوں, وہاں سے مجھے بیٹر پریپریشن. تو یہ اسپیرنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب پتہ ہونا چاہیے ایچ اسپیرنٹ کو کہ کیا میرے لیے فیوریبل کیا. میرا جو اپنا پرسنل وہ تھا, میں ریڈنگ کرتا تھا. آئی ووڈ جسٹ اسٹارٹ اے بک اینڈ اس کے علاوہ کچھ اور تب تک پڑھتا نہیں تھا جب تک وہ بک کمپلیٹ نہ ہوتا تھا. اس کے بعد اس بک کا ظاہر سی بات ایک آؤٹ لائن بھی بنا لیتا تھا کہ ان کے مین ایریاز تھے. وہ مین ایریاز کو لے کر پھر ظاہر سی بات ہے نالج سیسز کے لیے ایک لمیٹڈ نالج چاہیے ہوتا ہے, اتنا واسٹ نہیں ہوتا جتنا لوگ کہتے ہیں, کیونکہ وہ پھر ریپیٹیشن آنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ ہسٹری پڑھتے ہیں, پاکستان کی ہسٹری تو ایک ہی ہے, چاہے وہ ایک اینگل سے دیکھ لے یا دوسرے اینگل سے دیکھ لے. تو اس طرح ایک دفعہ ایونٹس کو سمجھ لے, اس کے بعد پھر ان کا ایک آؤٹ لائن بنا لے, ایک فریم ورک بنا لے, اسی فریم ورک کو فالو کرتے رہیں. اور ایویلیویشن, مارک ایگزامز, اسائنمنٹ چیکنگ, اس پہ آپ کتنا ایمفیسس ڈالیں گے؟ I personally believe کہ one should always have a mentor, a teacher جو آپ کو کانسل کرتا رہے کہ آپ کی رائٹنگ میں شارٹ کمنگز ہے, آپ کے کنٹینٹ میں شارٹ کمنگز ہے, آپ کی پریپریشن اسٹریٹجی میں شارٹ کمنگز ہے, آپ ان کو کور کر لیں. بغیر مینٹور کے, بغیر ٹیکنیکل اسسٹنس کے آپ جتنا بھی پڑھیں گے, میرے نظر میں یہ کہ آپ کو شارٹ کمنگز کا پتہ نہیں چلے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ نے ایک دفعہ پڑھنا شروع کر دیا ہے, موک ایگزامز دیتے رہے. میں خود
دونوں اٹیمپٹس میں 9 آتا تھا, بار بار موک ایگزام دیتا تھا, اور پھر ایک اچھا خاصا فیڈ بیک بھی ملتا تھا, جس سے انسان کو پتہ چل جاتا تھا کہ شارٹ کمنگز کہاں ہیں, آؤٹ لائنز میں ہیں, کنٹینٹ میں ہے, لینگویج میں ہے, کمیونیکیشن سٹائل میں ہے. تو موک ایگزامز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آئی تھنک کہ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کا نروز مینجمنٹ ہو جاتا ہے. آپ ایگزام سے پہلے موک ایگزامز دے دیتے تو آپ کے نروز ایگزام کے لیے تیار ہوتے ہیں. وہ 36 گھنٹے کا ایک لانگ میراتھن ہے, آپ نے جانا ہوتا ہے, 6 دن 6 گھنٹے روزانہ لکھنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ کے نروز کو اتنا ڈیولپ ہو جانا چاہیے کہ آپ موک ایگزامز کے تھرو یہ کر سکتے ہیں. اچھا, آپ کا انٹرویو کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ لوگ کہتے ہیں کہ CSS کا ریٹن پاس کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا انٹرویو کا پروسیس ہوتا ہے. وہ آپ کے لیے کیسا تھا؟ آئی وڈ سے کہ انٹرویو ایک الگ کمپوننٹ ہے اور ریٹرن ایک الگ کمپوننٹ ہے. تو انٹرویو کو انٹرویو کی طرح لیا جائے اور ریٹرن کو ریٹرن. اب ہوا یہ کہ 2019 میں نے انٹرویو کو اس لیول کی سیریسنس, اس لیول کا سیریس نہیں لیا تھا جس لیول کا لینا چاہیے تھا. سو آئی کوڈنٹ پرفارم بیٹر. لیکن 2021 میں ایک کمٹمنٹ کے ساتھ, ایک اسٹریٹجی کے ساتھ گیا تھا, اور وہ اسٹریٹجی یہ تھی کہ جو آپ کا پینل بیٹھا اس کے ریکوائرمنٹس, اس کے پری ریکویزٹس کیا ہیں, اپنے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا ہے. اس کے لیے پھر موک انٹرویوز میں یہاں پہ آتا تھا, نو آتا تھا, باقی اکیڈمیز میں جاتا تھا, تاکہ پتہ چل جائے کہ شارٹ کمنگز کیا ہے, وہ ڈریسنگ کے حوالے سے ہیں, وہ آپ کے کمیونیکیشن سٹائل کے حوالے سے, آئی کانٹیکٹ کے حوالے سے ہیں. مطلب ایک چیز آپ کی نوٹ کی جاتی ہے. تو آپ جب سب کچھ نوٹ کر دیتے ہیں وہ آپ کو مارکس دے دیتے. اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کی پریپریشن بہت اچھی اور وہ کہ لیکن 120 میں اس کو اسٹاپ کر دو. یو کین گو ٹو دا لینتھ آف اسکورنگ 240, 230, 200 اگر آپ پراپر پریپریشن کر لیں. اچھا, اور اس پورے جرنی میں آپ کا نوا کے ساتھ تعلق کب بنا؟ نوا کے ساتھ تعلق تو کافی پرانا ہے. 2018 میں جب میں پہلی مرتبہ اسلام آباد آیا تھا تب سے نوا کے ساتھ تعلق رہا ہے. موک ایگزام کی صورت میں, موک انٹرویوز کی صورت میں, انٹرویو پریپریشن کی صورت میں. سو جہاں تک میرے اپنی ذاتی رائے, جب بھی مجھے ایسپیرنٹس پوچھتے ہیں کیا میں جانا چاہیے یا نہیں چاہیے, میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے لیول کو تھوڑا سا اوپر لے آؤ, پھر آپ کو جو ٹیکنیکل اسسٹنس چاہیے ہوتا وہ آپ کو نوا سے مل جائے گی. مطلب سر محمد علی صاحب ہیز بین ویری کائنڈ, سر فرید ہیز بین ویری کائنڈ. مطلب وہ جو آپ کے چھوٹے شارٹ کمنگز ہیں جس کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں وہ کور نہیں ہو پاتے. اگر آپ نے ان کو کور کرنا سو یو مسٹ گو ٹو نوا. کیونکہ اگر آپ صرف, میں پہلا اٹیمپٹ میرا وہی ایگزامپل ہے, آئی ڈنٹ کنسلٹ اینی ون, جس کی وجہ سے پھر نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے. سو ون مسٹ گو ود اے لٹل پریپریشن ٹو این اکیڈمی لائک نوا, جہاں پہ آپ کو ایک پراپر ٹیکنیکل اسسٹنس مل جاتی ہے. اچھا, اور جو لوگ نوا آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نوا از لائک اے فیملی, تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ آف کورس اٹ از اے فیملی. اگر 4 سال 3 سال ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں گے تو فیملی بن جاتے ہیں. اٹ از اے فیملی فرینڈلی انوائرمنٹ. آپ کو وہ چیز جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ پوری کرتی ہے, جس طرح فیملی پوری کرتی ہے یہاں پہ نوا میں پوری ہوتی ہے. سو اٹ از انڈیڈ اے گریٹ فیملی. اچھا, اور اینڈ کرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا ایک موٹیویشنل نوٹ جو ہے وہ پشتوں میں بلوچستان کے پشتونز کو دیں. اچھا, بلوچستان پښتنو ته کوم زه ویل غواړم هغه دا دی چې یو خو اگر د مجلس د ایگزام په حواله هغه وسو, اوس د دې سره سره یو دا شی په ذهن کښېنه چې بلوچستان کې یو جسٹ نیڈ ټو پاس دیٹ 600 تھریشولډ. د هغه دپاره تیاری د سپر ہیومن ټاسک نه دی. یو نیډ ټو بی ایوریج. آپ صرف د هغه تیاری دارنګه ونیسه چې کم سبجیکټس تا ایښي دي هغه سم زده کړه, هغه سټرنث ځین جوړ کړه. او دویمه خبره دا ده چې ډېره نیگیټیو سایډ ته مه ځه, پازیټیو سایډ باندې ووسېږه. دس ایگزام از آل اباؤٹ پازیټیویټي. که ستا پازیټیو وایب ستا له را روان دي آئی ډونټ تھنک سو چې ته به د فیلیر سره یا د ناکامي سامنا کوې. زما دغه دا دی چې سټے کام اینڈ سټیډ فاسټ, انشاءالله کامیابي ستاسو کور ته راځي. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for the time. I am thankful to you and Noah for giving me an opportunity to interact with our people. No, it is our honor. Thank you viewers for joining us today in Noah Success Series 2021.
میں ہوں آپ کی ہوسٹ زرین نیر اور آج ہمارے ساتھ ہیں نوا کے ایک بہت ہی اسپیشل سٹار عتیق اللہ خان جو کہ بلوچستان کے پشین ڈسٹرکٹ سے بلانگ کرتے ہیں اور CSS 2021 میں بلوچستان سے فرسٹ پوزیشن حاصل کر کے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس میں ایلوکیشن حاصل کی. Stay tuned for more success stories. Take care and Allah Hafiz.